بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج نگران حکومت کے لیے بہت برا دن تھا۔ پہلے پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے نگران حکومت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں انتہائی سخت ریمارکس دیے گئے، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور سائفر کیس میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا جو جیل ٹرائل ہے اس کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا، اور یہ جیل ٹرائل جو ہے یہ کافی دن سے چل رہا تھا، تو جتنا بھی جیل ٹرائل ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو پرانے بابے ہیں یعنی پرانے سیاستدان، ان کی سیاست کا زمانہ اب ختم ہو گیا، اب انہیں گھر بیٹھنا چاہیے، اور مولانا فضل الرحمان نے ان کو ایک جواب بھی دیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں کی طرف جائیں، ذرا سنتے ہیں کہ بلاول صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان کیا تبادلہ خیال ہوا ہے۔ 70 سال کے بابے جن کے پاس ایک الیکشن اور ایک اسمبلی بیٹھنے کا موقع ملے، کیا ہم ان کے حوالے پاکستان کا مستقبل کرنا چاہتے ہیں جو صرف اپنے لیے سوچتے ہیں، اور پرانے سیاستدانوں کو گھر بٹھانا پڑے گا؟ اب وقت آ گیا ہے، آپ ذرا ریسٹ کریں، ریسٹ۔ پہلا پیغام تو انہوں نے اپنے والد کو دیا ہے، تو اور ان کی والدہ حیات ہوتی پھر کیا کرتے ہیں؟ اور والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن صاف شفاف ہوں گے، وہ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے۔ بزرگ کی اور بچے کی سوچ میں جو فرق ہوتا ہے وہی فرق ہمیں گفتگو میں اور بیانات میں نظر آ رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بزرگوں اور نوجوانوں کے درمیان جو بحث ہے، جس کو ایک زمانے میں جنریشن گیپ بھی کہا جاتا تھا، یہ ہر دور میں بڑی ریلیونٹ ہوتی ہے یہ بحث جو ہے۔ تو آج بھی ہم اسی بحث سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، جناب غور خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان بھی ہیں اور قانون دان بھی ہیں، اور جناب ندیم افضل چند صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، کیا بلاول صاحب کی اس بات میں کافی وزن نہیں ہے کہ اس وقت ہمارے بہت سے جو بزرگ سیاستدان ہیں، شاید ان کا یہ 2024 میں جو الیکشن آ رہا ہے، اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ ان کا آخری الیکشن ہوگا؟ دیکھیں، اگر کسی کو بھی ہٹانا ہے تو ووٹ کے ذریعے ہٹا دینا چاہیے۔ اگر لوگ نہیں لانا چاہیں گے تجربہ کار لوگوں کو، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بابے ہیں، یہ جو بھی وہ زبان استعمال کر رہے ہیں، تو لوگ ہٹا دیں گے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ آ کے بولیں کہ دیکھیں میں چھوٹا ہوں، مجھے موقع دینا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ سیاست میں تو ایسے نہیں ہوتا کہ میں چھوٹا ہوں، میں ناتجربہ کار ہوں تو مجھے موقع ملنا چاہیے۔ بھئی آپ ضرور آئیں، آپ اپنی پالیسی جو ہے وہ سامنے رکھیں، اور اگر لوگ چاہیں گے کہ نوجوان کو کسی چھوٹے کو لایا جائے تو لوگ اسے لے آئیں گے۔ اور اگر لوگ سمجھیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے 12,000 میگا واٹ بجلی لگائی، یا 1.2 بلین کیوبک فٹ کے گیس کے کارخانے لگائے، یا ہزاروں میل کی موٹر وے بچھائی، یا فارم ٹو روڈ سڑکیں بنائیں، یا دانش اسکول کھولے، یا سی ٹی اسکین لگائے، تو لوگ پھر ان کو ووٹ دیں گے۔ اچھا غور خان صاحب، کیا بلاول صاحب کا یہ کہنا درست ہے کہ پرانے بابوں کو گھر بیٹھ جانا چاہیے، یا یہ انہوں نے جو کہا ہے یہ بد تہذیبی کے زمرے میں آتا ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا بد تہذیبی کے زمرے میں آتا ہے، پر اس کے لیے بیسیکلی اشارہ جو ہے میاں صاحب کی طرح ہے، لیکن اس وقت 70 سال سے زیادہ وہ اس کو اس کے طرف اشارہ ہے کہ 4 ٹائم نہ بنے، لیکن ایکچولی بلاول صاحب اس مرتبہ جو کمپین ٹریل پہ انہوں نے اچھی بات ہی کی ہے، اگر زرداری صاحب اس کو کٹ نہ مارے، لیکن ایک گراؤنڈ ریالٹی پہ جانا ہوگا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ آصف زرداری صاحب ان کو کٹ مار سکتے ہیں؟ وہ کرتے رہتے ہیں، جس طرح وہ بلاول نے کہا کہ نہیں، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ سب پارٹی کو ملنا چاہیے، زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی مجھے تو سیٹسفیکشن ہے الیکشن کمیشن پہ، یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے۔ لیکن آج آپ بلاول صاحب کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں۔ میں اس کو اس بات کی سپورٹ کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے ٹریل پہ بولا ہے صحیح بولا، میں اس کی ضرور سپورٹ کرتا ہوں۔ اچھا ایک اور بات سنیں جی، میں غور صاحب کو بلاول صاحب کی ایک اور بھی بات سنانی چاہتا ہوں، سنیں جی۔ پی ٹی آئی کا مقصد اور پی ایم ایل این کا مقصد ایک ہی ہے۔ نون لیگ کا مقصد یہ ہے کہ وہ حکومت میں آئیں گے، وہ اپنا ذاتی حساب لیں گے، اور خان صاحب بھی جیل میں آج کل پڑا ہوا ہے۔ مجھے ویسے مزہ نہیں آتا کہ جب کوئی اس حالت میں ہو تو ان پہ تنقید کرے، مگر سیاسی سوچ اس کا یہی ہے کہ اگر اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ویسے نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس کو موقع ملے گا، مگر اگر خدا نہ خواستہ کسی طریقے سے موقع ملا تو اسی نے حساب لینا ہے۔
خدا نخواستہ موقع ملا تو اس نے آپ سے حساب لینا ہے. صاحب ہم پولیٹیکلی ہماری اپوننٹ ہے, بالکل نو ایشو اباؤٹ اٹ, لیکن دیکھیں ایک چیز پہ ہمیں جو ہے ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم سب پارٹی نے مل کر کے ایک چیز تو لے کے آنا ہے کہ اس وقت جو the only thing that is required is free, fair and transparent election. اور وہ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن تب ممکن ہے جب سارے پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا. اور اگر آپ ایک سرٹن پارٹی کو فیسیلیٹیٹ کرے اور ان کو یہ سارا پرووائڈ کرے اور ایک پارٹی کو بالکل ہی آئسولیٹ کرے, آپ ان کو ورکروں کو پارٹیسپیشن کرنے ہی نہ دے, تو یہ تو فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف آپ نہیں جائیں گے. اس لیے ہماری توقع یہ تھی کہ آلریڈی ایڈمٹ کر لیا کہ خان صاحب 70 سال سے زیادہ ہیں, ان کو نہیں ہونا چاہیے. آپ نے تو کہا میں اس بات کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ بابوں کو چلا جانا چاہیے. تو آپ تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو الیکشن میں نہیں آنا چاہیے. بابوں کا لفظ اس نے اس حساب سے جو بھی اس نے استعمال کیا, فیکٹ آف دا میٹر از وہ جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ فورتھ ٹائم آپ اس کو لے کے آئے, فورتھ ٹائم آپ کو لے کے آئے, یہ 70 سال میں اس بات پہ. چلے ندیم افضل چاند صاحب یہ بتائیں نا, کیا بلاول صاحب آپ کی پارٹی کے دیکھیں, میں بابوں کی جو بات ہے میں اس سے بالکل 200% ایگری کرتا ہوں. اچھا, اس ملک میں بابوں نے عدلیہ میں ہمیں ثاقب نثار افتخار چودھری دی ہے, سیاست میں ہمیں یہ گالی گلوچ دے کر یہی تھانہ کلچر, وہی وکٹمائزیشن, نئی پارٹیاں بازو مروڑ کر بنانا, ان بابوں نے یہ جانشینی میں ہمیں دے کے جا رہے ہیں. 2024 میں کام 88 میں شروع ہوئے تھے, یہ بابے 85 میں, آج 2024 ہے. مجھے ان بابوں نے بتائیں, یہ کہتے ہیں نا 12,000 بجلی, انہوں نے 12,000 کے جو وولٹیج لگائے ہیں, اب نوجوان نسل ان وولٹیج کو نہیں برداشت کر پا رہی. وہ ایک بابا ہے, اس کا نام ہے آصف زرداری, اس نے آپ کو 18ویں ترمیم دی. سر بہت اچھے کام بھی لوگوں نے کیے, بہت میری بات اب میری بات سنیں, اچھے کام کیے, لیکن دیکھیں 70 سال سے جو بھی بڑا ہے ہم عزت کرتے ہیں. ہمارے والدین ہم ان مشرقی روایات کے لوگ ہیں, یہ ہمارے جھومر ہیں بزرگ ہمارے. لیکن سیاست میں کیا, جو بلاول صاحب نے اسمبلی میں تقریر کی تھی آخری, جس میں انہوں نے کہا مریم اور بلاول کے لیے سیاست اتنی رہنے دیں, کل کو ہمارے لیے مشکلات نہ بنے. آج مجھے 1988 والا دور اسلامی جمہوری اتحاد سے شروع ہو جائیں اور آج کی جو IPP بن رہی ہے, جو پارٹیاں بن رہی ہیں, مجھے کیا فرق ہے؟ 30 سالوں میں مجھے کوئی فرق بتا دیں. صرف کردار بدلے. جنہوں نے IGI بنائی انہوں نے IPP بنائی, وہی سوچ ہے نا, تو آپ کی وہی سوچ ہے. میاں صاحب ادھر اس وقت بھی تھے نا بینیفیشری, آج کون ہے بینیفیشری؟ آج پیپلز میاں صاحب بینیفیشری ہیں آج بھی. پیپلز پارٹی نہیں, پیپلز پارٹی تو وکٹم ہے. اس وقت بھی پیپلز پارٹی وکٹم کیسے ہے؟ میں بتاتا ہوں, وکٹم ہے. پیپلز پارٹی میں جو لوگ آنا چاہتے ہیں آپ ان کو روکتے ہیں, آپ ان کو نہیں آنے دیتے. ہاں, جنہوں نے پیپلز پارٹی میں آنا تھا وہ IPP میں چلے گئے. زبردستی بھجوائے گئے, زبردستی. لیکن میر صاحب زبردستی یہ لوگ پھر بھی اچھا, پھر میں اگلی بات سن لیں, میری بات جو میرے بھائی نے بات کی ہے, میں اس کو بھی دیکھیں, لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی اگر سلیکشن اور الیکشن میں فرق کرنا پڑے گا. اچھا, اگر سلیکشن ہوگا, سلیکشن کو آپ الیکشن کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو آپ کو ابھی سے یقین ہو گیا کہ سلیکشن ہو گئی اگلے پرائم منسٹر کی؟ دیکھیں جو ماحول بنایا جا رہا ہے, جو نگران حکومتوں نے بالخصوص پنجاب میں جو ماحول بنایا ہوا ہے, بڑا صوبہ ہے پنجاب, ہمیشہ مرکز کا فیصلہ کرتا ہے. پنجاب کے چیف منسٹر محسن نقوی صاحب ہیں, میں مولانا صاحب کا گورنر صاحب جو کر رہا ہے, محسن نقوی پنجاب میں چیف منسٹر ہے, زرداری صاحب کہتے ہیں میرا بچہ ہے. بے شک بچے ہوں گے, بچہ ہونے پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, پالیسیوں پہ مجھے اعتراض ہے. مجھے پالیسیوں کیا پالیسی انہوں نے کیا غلط کیا؟ نون لیگ کی حکومت ہے پنجاب میں, نگران حکومت نہیں ہے, نون لیگ کی حکومت ہے. آپ اس پہ میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں, میں نہیں کرتا جی, کسی ایک ڈپارٹمنٹ پہ کر لیں, کسی ایک حلقے پہ کر لیں, پنجاب کے جس حلقے میں آپ جس ضلع میں کرنا چاہتے ہیں کرنے کے لیے تیار ہوں. میں چیلنج کرتا ہوں, نون لیگ کا کوئی بندہ, نگران حکومت کا کوئی بندہ میرے سے آ کے پنجاب کے جتنے ضلع ہیں, آپ کے علاقے کا ایک نون لیگ کا رہنما ہے محسن شاہ نواز رانجھا, اس کو اس پنجاب کی حکومت سے بہت شکایت ہے, اس کا کوئی کام نہیں ہوتا. اس کی وجہ ہے بریگیڈیئر مظفر رانجھا. اچھا ٹھیک, جس نے 2013 میں پنچر لگائے تھے. میں اب وہ بھی کھول دیتا ہوں, نہیں اور برداشت ہے تو چھوڑے پر آنا. پیپلز پارٹی وکٹم کلاس زیادہ ہی پلے کرتی ہے, یہ پہلے بھی ایسا رہے ہیں, ابھی بھی ایسا ہے, انہی کی بندے ہیں. زرداری صاحب کو بالکل سیٹسفیکشن ہے, لیکن کیئر ٹیکر گورنمنٹ واقعی امپارشل نہیں ہے. اچھا جی, اور ان کا جو مقصد ہے اس کے لیے نہیں ہے. اچھا اب ذرا سنیں جی کہ آج پشاور ہائی کورٹ نے کیا کہا ہے جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بارے میں.
آج پشاور ہائی کورٹ میں ایک کیس کی سماعت تھی، تو اس میں جو درخواست گزار کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا جی پشاور میں ورکرز کنونشن کے لیے درخواست دی تو دفعہ 144 لگا دی گئی. درخواست دی جی پاکستان تحریک انصاف نے. تو جسٹس اعجاز انور صاحب نے کہا لگتا ہے نگران حکومت اور الیکشن کمیشن فیل ہو گئے ہیں. اور جسٹس اعجاز انور نے کہا اگر حالات خراب ہیں تو پھر الیکشن کو کیوں ملتوی نہیں کرتے، ایسا کرتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہیں. تو درخواست گزار نے کہا کہ درخواست گزار کے گھر رات پولیس گئی کہ اوپر سے آرڈر آیا ہے. تو جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ اوپر تو صرف اللہ ہے، پتہ نہیں ان کے اوپر کون ہے. باقی سیاسی پارٹیاں جلسے کر رہی ہیں، انتظامیہ اس پر کیوں کچھ نہیں کہتی. تو اس پر جسٹس عتیق شاہ نے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ قانون پر عمل درآمد کروائیں. تو مصدق ملک صاحب سوال میرا یہ ہے کہ یہ تو پشاور ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان بھی ایسی آبزرویشن دے رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ باقی پارٹیوں کو جلسے کی اجازت ہے، جیسے کہ بلاول صاحب آج کل کے پی کے میں بہت جلسے کر رہے ہیں. تو تحریک انصاف کو اگر جلسوں کی اجازت نہیں ملتی اور رات کو پولیس ان کے گھر پہنچ جاتی ہے کہ تم جلسہ نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نگران حکومت جو ہے وہ واقعی جانبدار ہے. تو نگران حکومت کس کو فیور کر رہی ہے؟ اگر پیپلز پارٹی روز جلسے کر رہی ہے کے پی میں اور بھائی کو اجازت نہیں مل رہی جلسے کرنے کی، تو پیپلز پارٹی کہی جا رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. جو جلسے کر رہی ہے اور جلسوں میں آ کے کہہ رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں، جلسہ بھی کر رہی ہے، کارنر میٹنگز بھی کر رہی ہے اور ساتھ میں کہہ رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. بات اصل وہی ہے. وہ جو رک گئے نا آتے آتے، وہ خط لکھ ڈالا، اس ظالم خط نے سارا لیول پلینگ فیلڈ خراب کر دیا. ورنہ سکیم تو بڑی روبسٹ تھی، ایئر ٹائٹ سکیم تھی بالکل، کہ کس نے کس جگہ پہ آنا. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ لکھ کے دیا تھا کہ وہ ادھر آئے گا، تو اب وہ کیوں نہیں آیا، اسے روک دیا، لیول پلینگ فیلڈ ختم ہو گیا. بھائی جس کو اجازت نہیں مل رہی، جو گیا عدالت میں، وہ تو کرے گلا، اور وہ تو کہے، بلائے کیئر ٹیکر کو اور بلائے الیکشن کمیشن کو اور کہے کہ بھائی ہمیں اجازت کاہے کو نہیں دے رہے. بھائی یہ چھوٹے جو کہہ رہے ہیں میں چھوٹا ہوں، مجھے اجازت، مجھے باری ملنی چاہیے، یہ بزرگ جو ہیں وہ باہر چلے جائیں. اور میرے بھائی نے، چند صاحب نے آج کہا کہ زرداری صاحب کو میرے خیال میں ریٹائر ہو جانا چاہیے اور نئی شرکت کرنی چاہیے. اور میرے بھائی گوہر صاحب نے کہا، میری بات ڈاکٹر صاحب ابھی سارا پروگرام زرداری صاحب دیکھ رہے ہیں. اب آپ کس کو جا کے سمجھائیں گے کہ میرا مطلب 70 نہیں تھا 69 تھا؟ یہ آپ کس کو جا کے سمجھائیں گے؟ بھائی آپ نے ادھر بیٹھ کے کہا کہ ہاں ان بابوں کو نکلنا چاہیے، تو اگر نکلنا چاہیے تو زرداری صاحب تو بیچارے گئے. ان کی پارٹی کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ ان کو اب ریٹائر ہو جانا چاہیے. گوہر صاحب کہہ رہے ہیں جیل میں ہے تو کیا ہوا، رہنے دینا، وہ تو 70 سے زیادہ ہیں. کوئی جونیئر، کوئی نیا، گوہر صاحب لگتا ہے خود اپنے چکر میں، یہ نوجوان ٹائپ ہیں تھوڑے سے. تو دونوں نے اپنے سربراہ جو ہیں انہیں قربان کر دیا. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی جس کے ہماری پارٹی کا جو لیڈر ہے، اگر اس کا پاس ایکسپیرینس ہے، اگر لوگ چاہیں گے تو وہ آ جائے گا. لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے. یہ جو گئی ہے اپلیکیشن پیپلز پارٹی کے خلاف، جو جلسے کر رہی ہے، دھڑا دھڑ وہاں پہ جلسے کر رہی ہے، ہمارا تو ایک نہیں ہوا. اچھا، مجھے بھی کہنا چاہیے کہ ہمیں نہیں جلسہ کرنے دے رہے. نون لیگ کی الیکشن کمپین کب شروع ہوگی؟ انشاءاللہ کچھ دن میں یہ ٹکٹس کا فیصلہ ہو رہا ہے، اور جیسے جلسے کرنے میں اور جلسہ مینار پاکستان کروانے میں بڑا فرق ہے. اچھا گور صاحب، ڈاکٹر صاحب کے لیے یہ جو پشاور ہائی کورٹ کی اجازت مل گئی نا کے پی میں، ذرا بتائیں، کیونکہ میں نے پھر اگلا سوال اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو سائفر کیس میں فیصلہ دیا اس پہ بھی آنا ہے، اور آپ کی تو آج عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہے. لیکن یہ بتائیں یہ پشاور میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی تو پارٹی نے اعلان کر دیا ہے کہ 1 دسمبر کو ہم جلسہ کریں گے، فرسٹ ویک آف دسمبر میں انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. لیکن میر صاحب بہت سیریس ایشو ہے یہ والا. دیکھو پہلے پشاور ہائی کورٹ نے ایک آرڈر کر لیا کہ ایک مرتبہ آپ کسی کو اریسٹ کرے بیل میں، آپ دوبارہ وداؤٹ کورٹ پرمیشن نہ کریں. اس آرڈر پہ بھی مسلسل لوگوں کے گھروں میں جایا جاتا ہے، بار بار لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، ایک سے دوسرے کے تیسرے کیس میں انوالو کیا جاتا ہے. یہ جو کنونشن کے لیے ہم نے درخواست دی، پہلے ایک ہائی کورٹ نے ایک آرڈر کیا، اس ہائی کورٹ کے اسپیسیفک آرڈر کے مطابق مانسہرہ میں کنونشن ہونا تھا. جو ہی پارٹی ورکر وہاں جا رہے تھے پہلے سے ان کو روکا گیا کہ آپ جا نہیں سکتے. وہاں سے پولیس خود وہاں سے کرسیاں اٹھا کر کے لے کے جا رہی ہے، اور یہ سارے لوگوں نے دیکھا، سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے. سیریس ایشو ہے کہ اور یہ ہمارا ایک ایسا کنسرن ہے کہ جس وقت ہمارے الیکشن کمیشن کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں پی ایم ایل این کے بھی لیڈرشپ موجود تھی، پیپلز پارٹی کی بھی موجود تھی، میں خود بھی موجود تھا، علی ظفر صاحب اور بابر روان صاحب بھی تھے. کمیشن کو ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ دیا، پھر ہماری اس کی میٹنگ بھی ہوئی. الیکشن کمیشن نے باور کروایا کہ ہم میک شور کریں گے کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دی. اور ہمارا الیکشن کمیشن سے مطالبہ پتہ کتنا تھا کہ آپ ایک نوٹیفیکیشن کریں
IGPs اور چیف سیکرٹریز کو آپ انشور کروا لے کہ سارے DCs کو ڈائریکشن دے دے کہ جہاں جہاں کسی کی اپلیکیشن آ جائیں وہاں ان اکارڈنس ود لا ان کو پرمیشن دے. اگر ونس پرمیشن دی جائے تو ان کو نہ روکے. آج تک آلموسٹ مہینہ ہو گیا الیکشن کمیشن نے اس پہ کوئی آرڈر پاس نہیں کیا. تو سیریس میٹر ہے کہ اگر آپ ایک پارٹی کو کمپلیٹلی ایک پروسیس سے پشاور ہائی کورٹ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے. ہائی کورٹ نے اجازت دی, اس کے باوجود وہ نہیں کر سکے, یہ کنٹیمپٹ میں پھر بھی آئے. اچھا, تو ندیم افضل چند صاحب ذرا تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ بلاول صاحب تو روزانہ KPK میں جلسہ کرتے ہیں آج کل, لیکن تحریک انصاف جلسہ نہیں کر سکتی, تو پیپلز پارٹی کیسے وکٹم ہوگی؟ نہیں دیکھیں, کنونشن کر رہے ہیں ہم, جلسے نہیں کر رہے. لیکن میں سمجھتا ہوں PTI کو بھی اجازت ملنی چاہیے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہم تو لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں, اس لیے مانگ رہے ہیں کہ کسی سیاسی پارٹی جس طرح ان کو روکا جاتا ہے آپ کو نہیں روکا جاتا. دیکھیں ہمیں اعتراض کیا ہے. ہمیں اعتراض ہے, بلاول صاحب نے کہا انتظامیہ کے ذریعے الیکشن کو رگ نہ کریں, جس طرح پنجاب میں یا دوسرے صوبوں میں, بلوچستان میں بہت جگہوں پہ کیا. جس طرح باپ کا ڈاکٹر صاحب نے بڑا ہمیں تانا دیا انورٹڈ بڑے کوڈ ورڈ میں, تو اب جو نہیں دیکھیں, میں نے اپنے پروگرام میں عبدالقدوس بدنجو صاحب جو سابق چیف منسٹر ہیں بلوچستان کے, میں نے ان کا خط جو انہوں نے آصف زرداری صاحب کو لکھا, میں نے وہ خط جو ہے وہ پبلک کیا. کافی دن ہو گئے ہیں, اس وقت تو کسی نے یقین نہیں کیا تھا, اور میں نے سب سے پہلے یہ ڈسکلوز کیا تھا کہ قدوس بدنجو صاحب نے خط لکھا زرداری صاحب کو, اس میں کہا کہ جی ہاں واقعی میں پیپلز پارٹی میں آ رہا تھا لیکن اب نہیں آ رہا. تو روک دیا گیا, نہیں لیکن بھجوا دیا گیا ادھر. باپ وہ جن کے کیمرے ڈھونڈتے تھے, انہوں نے نون لیگ جوائن نہیں کی. یہ سینٹ میں مصدق ملک صاحب کیمرے ڈھونڈتے تھے, آپ کو یاد ہے؟ اسی سنجرانی نے استقبال کیا بلوچستان میں میاں صاحب کا. تو یہ مصدق ملک صاحب جس اپنے ساتھی دوست کے ساتھ کیمرے ڈھونڈتے تھے, اس کا نام تھا مصطفیٰ نواز کھوکھر. اس نے تھوڑی سی تنقید کی تھی اسٹیبلشمنٹ پہ, تو اس کو تو آپ کی پارٹی نے نکال باہر کیا. دیکھیں پارٹی نے نکال, انہوں نے خود استعفیٰ دیا. نہیں, انہوں نے پہلے بھی استعفیٰ. میرا تو آپ کو ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے, میرا بھائی ہے, دوست ہے, لیکن پارٹی نے کچھ نہیں کیا. پارٹی میں سمجھتا ہوں پارٹی کا بھی نقصان ہوا اس کے جانے سے, لیکن پارٹی نے کچھ کیا یا نہیں کیا؟ میرا دوست ہے, میں اس کے اوپر زیادہ نہیں, اس کی بات نہیں, پارٹی کی بات کریں نا. نہیں, میں ہمارا گھر کا معاملہ ہے, یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے. ہم یہ اس ڈاکٹر صاحب جو کہنا چاہتے ہیں, بندے کو پارٹی سے نکال دیا اور اب کہہ رہے ہیں ہمارے گھر کا معاملہ ہے. ہم نے نہیں نکالا, اس نے خود چھوڑی پارٹی. نہیں, تو جو اس کو بلاول صاحب کی جو سپوکس پرسن شپ کا عہدہ تھا اسے کس نے ہٹایا؟ کس کے؟ بلاول صاحب کے وہ سپوکس پرسن تھے نا. آپ کو پتہ ہے مصطفیٰ کھوکھر کا اور بلاول صاحب کا کتنا زیادہ تعلق تھا, لیکن کیوں ان کو ہٹایا گیا؟ یہ مصطفیٰ صاحب سے آپ پوچھ لینا تو کیوں پوچھا تھا نا, مجھے نہیں پتا. میں نے پوچھا ان سے, مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا جی کہ کیونکہ میں نے, نہیں مجھے واقعی نہیں پتا, میں اگر پتا ہوتا ضرور بتاتا. سن تو لینا بات, تھوڑی سی تنقید کی تھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ میں, تو بلاول صاحب نے ان کو فارغ کر دیا. نہیں, یہ مصطفیٰ سے پوچھے, میرا نہیں خیال. چلے میں مصطفیٰ صاحب کو یہاں بلاتا ہوں آپ کے ساتھ بٹھا کے. نہیں, وہ ان سے پوچھ لیں, وہ اس وقت ہے نہیں, میں کیا کمنٹس کر سکتا ہوں. چلیں, اب میں آپ کو تنگ نہیں کرتا, لیکن آپ کیوں اتنا انجوائے کر رہے ہیں؟ جی میں کہہ رہا تھا اپنی پارٹی پہ کامنٹ کریں نا, چھوڑے مصطفیٰ تو ہمارا بھی بھائی ہے, ہم بھی نہیں چاہتے کہ مصطفیٰ یہ شاید خاقان عباسی کا اور مفتاح اسماعیل کا سوال ان سے کر لیں. شاید خاقان عباسی کا اور مفتاح اسماعیل کا پوچھ لیں. ہر پارٹی میں نقب زنی تو ہوئی ہے نا. ان کو کیوں نکالا انہوں نے؟ نہیں, ان کو تو نہیں نکالا. چلو آپ سوال کر کسی نے نہیں نکالا, کسی نے نہیں نکالا, نہیں نکالا, کوئی نوٹیفیکیشن آج تک نہیں آیا کو نکال دیا آپ نے. ڈار صاحب کے ہاتھوں کروایا وہ, یہ اب آپ کہہ رہے ہیں. یہ جو چند صاحب نے کہا کہ جیسے IGI بنائی گئی تھی اسی طرح IPP بنائی گئی ہے, یہ بات درست ہے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر اگر یہ ہماری جو الیکٹورل پروسیس ہے یہ نہیں چلے گا نا, تو ہماری پارٹیاں جو ہیں وہ کمزور رہیں گی. مثلا میں نے کئی دفعہ پروگرامز میں کہا ہے کہ 24 سال میں میاں نواز شریف نے ایک الیکشن لڑا ہے. 2002 میں بھی باہر, 2008 میں بھی باہر, 2018 میں بھی باہر, 2013 میں آئے, 2002 میں بھی وہ خود گئے تھے. ٹھیک ہے, اور 2018 میں اچھا کیا واپس آ گئے. سارے آپ کو سرکمسٹانسز پتہ ہے. 2018 میں واپس آ گئے, آپ کو اٹک جیل کا بھی اور سارے سرکمسٹانسز پتہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں اسی طرح جب اس طرح کی انجینئرنگ ہوتی ہے اور پولیٹیکل پروسیس نہیں چلتا, تو اس کے نتیجے میں جب الیکشنز آتے ہیں تو آپ کو الیکشن جیتنے کے لیے اتحاد کرنے پڑتے ہیں. ورنہ اپنی پارٹی جو ہے اس کی پریزنس ہر صوبے میں ایک پولیٹیکل پروسیس چلتا رہے تو اتنی مضبوط ہوگی کہ جو آخری وقت میں بلیک میلنگ ہوتی ہے یا پاور پلے ہوتا ہے یہ ختم ہو جائے گا. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروسیس جس طرح یہ کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے تو ہونا چاہیے. اب پیپلز پارٹی کو اجازت مل رہی ہے, ان بیچاروں کو نہیں مل رہی, تو پیپلز پارٹی کے علاوہ ان کو بھی تو KP میں اجازت ملنی چاہیے نا.
مسلم لیگ نون جو ہے وہ آپ کے لیے آواز بلند کر رہی ہے کہ ان کو بیچاروں کو اجازت ملنی چاہیے، آپ ان کا شکریہ ادا کریں. کسی کا بچہ وہاں میرے سے بڑی کو لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ضروری ہے. لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ضروری ہے. اگر ہم نے الیکشن کرانے، ہم نے فری اینڈ فیئر کرانے، ٹرانسپیرنٹ کرانے، اگر لوگوں کے حقوق کا ہم نے رائٹ رکھنا ہے، اور اگر ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ جوڑ توڑ بالکل ٹھیک ہے، پارٹیاں بنوانی صحیح ہے، آئی پی پی صحیح ہے، اور اس میں لوگوں کو اٹھا کر کے ایک ایک دن 30 بندے ڈالنا، وہاں سے چلانا، اگر اس طرح کی سے، تو آپ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں یہ ہم ڈیموکریسی کی کبد کو کود رہے ہیں. ویسے بہت سے لوگ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ ماضی میں بہت سخت قسم کی ڈکٹیٹرشپس بھی آئیں، لیکن کسی پارٹی کے جو ایم این ایز ایم پی ایز تھے انہوں نے اتنی جلدی اپنی پارٹی نہیں چھوڑی جتنی جلدی کھوکھلی پارٹی والوں نے چھوڑی. کھوکھلی پارٹی. میرے صاحب اس وقت جس وقت اگر آپ ان لوگوں کو کمپیئر کر کے اٹھا لیں اور ان سے پوچھ لیں کہ اس وقت جو ظلم کی انتہا کی جاتی ہے، علی نواز کا 3 سال کا بچہ اٹھایا جاتا ہے، آپ ان کے فیملی ممبرز کو دیکھیں، یہ از ناٹ دا اونلی ون، آل آف دیم، لیڈیز کے ساتھ دیکھیں، تو جس طریقے سے 3rd ڈگری فورس اس وقت استعمال ہو رہا ہے، اور لافل ان لافل جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اور اگر آپ پرویز الہی صاحب کی عمر میں جب 14 ٹائمز آپ اس کو جیل میں رکھ لیتے ہیں، اور مور دین، دیکھیں یہ تو آپ مانیں کہ پرویز الہی صاحب بھی ایک بابے ہیں اور 70 سال کے بابے ہیں، لیکن جو ہمت انہوں نے دکھائی ہے وہ آپ کی پارٹی کے بہت سے نوجوان رہنما نہیں دکھا سکے. نہ فرق حبیب دکھا سکے، نہ فواد چودھری صاحب دکھا سکے، نہ علی نواز اعوان صاحب دکھا سکے. پرویز الہی ان سب سے آگے نکل گیا، بابا آگے نکل گیا. باقی بہت اچھے رہے، ہم لوگوں کی تو بڑی ایکسپیکٹیشن. اور ایک اور بابی بھی ہے، شیخ رشید صاحب، ہاں، یاسمین راشد صاحب، بزرگ خاتون ہے، کینسر کی مریضہ ہے، اس نے اپنی وفاداری تبدیل نہیں کی، لیکن آپ کی پارٹی کی بہت سی نوجوان خواتین جو ہیں جیلوں میں. میں ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد دوبارہ. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بہت ہی اہم فیصلہ کیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو سائفر کیس ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا جو جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے، اور چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل کے خلاف جو دائر کردہ انٹرا کورٹ اپیل ہے اس کو منظور کر لیا، اور جیل ٹرائل کا 29 اگست کا نوٹیفیکیشن ختم کر دیا ہے، اور 13 نومبر کو کابینہ منظوری کے بعد جیل ٹرائل کا جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا اور اس پہ کہا ہے کہ اس کا ماضی سے اطلاق نہیں ہوگا، اور قانون کے مطابق جیل ٹرائل اوپن یا ان کیمرہ ہی ہو سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 29 اگست کے بعد جو جیل ٹرائل کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ جی آپ کیونکہ وکیل ہیں، آپ بتائیں. دیکھیں میر صاحب، میں نے تو اس پہ ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا جس وقت خان صاحب کو پاس ڈیٹ پہ کیا تھا، اور وہ ٹویٹ میرا یہی تھا کہ چاہے آپ پلیٹ کرے، گلٹی پلیٹ کرے، ناٹ گلٹی پلیٹ کرے، کورٹ آرڈر پاس کرے، کورٹ آرڈر نہ پاس کرے، ایچ اینڈ ایوری آرڈر آف دا ٹرائل کورٹ ان جیل جو ہے وہ انکنسٹیٹیوشنل اور انلیگل ہے. آج ہائی کورٹ نے وہی ہولڈ کیا ہے کہ جتنی بھی پروسیڈنگز ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ 29 کی ڈیٹ کی جو پہلا آرڈر ہے وہ انکنسٹیٹیوشنل اور انلیگل ڈکلیئر ہو گیا. وہ اگر انلیگل ہے تو اگست سے لے کے آج تک اس کی جتنی بھی کنفائنمنٹ رہی ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی رہی ہے ان دا جیل. اب جیل کا ٹرائل سارا ختم ہوا، اس کا مطلب ہے سارے آرڈر جو جوڈیشل کسٹڈی کے دیے تھے وہ ختم ہو گئے. انڈائٹ جو ان کو کیا تھا، چارج فریم کیا تھا، پر جرم عائد ہو گئی تھی، وہ ختم ہو گئے. جو ایویڈنس ریکارڈ ہو گیا تھا وہ سارا ختم ہو گیا. اٹ گوز بیک ٹو اسکوئر ون. دا اونلی تھنگ یو کین سے جو کورٹ نے ان کی اب ہولڈ کر دیا کہ جج کی تعیناتی صحیح ہوئی کہ ایک ریلیف مل گیا ہے. یہ ہمیں یہ ریلیف ضرور ملا ہے کہ ہمیں 2.5 months آپ نے انلیگل کنفائنمنٹ میں رکھا. ہمیں یہ سیٹسفیکشن ہوئی کہ ہمارا آپ نے ہر صورت غیر آئینی غیر قانونی ٹرائل کیا، آپ نے جیل میں رکھا، ہمارے حقوق کی پامالی کی ہے. یہ ہم سرخرو ہو گئے. اپنے کلائنٹ، اپنے لیڈر خان صاحب کو ملے، جی ملاقات ہوئی، تو کیا مرال تھا ان کا؟ کیا میر صاحب، میں نے ان کو واحد لیڈر ایسا دیکھا ہے کہ جب میں ان کو ملتا ہوں مجھے اور حوصلہ ملتا ہے. اینڈ دا ریزن بینگ کہ وہ کبھی ذکر نہیں کرتے اپنے کیس کا. رائٹ اوے جب شروع کر دیتے ہیں تو الیکشن پہ، اکانومی پہ، لوگوں پہ، الیکشن کے بارے میں کیا؟ آپ الیکشن کے بارے میں بھی یہی تو ہدایات دی. انہوں نے کہا ہمارا کمپین شروع ہے، آپ کنونشن شروع کرو، آپ اعلان کریں، آپ جلسہ کر لیں. فرسٹ ویک آف دسمبر میں ان کی ڈائریکشن کے مطابق ہم نے اناؤنس کر لیا جو ہی ہم جیل سے باہر آئے. تو یہ ساری خان صاحب کی ڈائریکشن ہے. ہم نے ان کو بتایا بائی دا ٹائم جب ہم میٹنگ کر رہے تھے اس وقت ہائی کورٹ کا آرڈر نہیں تھا، ابھی پروسیڈنگز ہونی تھی، تو یہ نہیں ہوا تھا. باقی ہم نے ان کو سارا بریف کر دیا. اچھا ملک صاحب یہ بتائیں
کہ یہ جو ریلیف ملا آج تحریک انصاف کو، سائفر کیس کا جو جیل ٹرائل ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ لوگ یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ جو چیئرمین تحریک انصاف عنقریب سائفر کیس میں کنوکٹ ہو جائیں گے اور پھر وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، تو اگر الیکشن تک 8 فروری تک ان کے خلاف کوئی ایسا فیصلہ نہیں آتا تو کافی نقصان نہیں ہو جائے گا آپ کا؟ نہیں، میرا خیال ہے جی قانون کے مطابق ہر چیز چلنی چاہیے. پروسیڈنگز اگر ہائی کورٹ سمجھتی لیگل ہیں تو ہائی کورٹ، یہ میں تو قانونی ماہر نہیں ہوں، یہ ہمارے دوست کو پتہ ہوگا، ہائی کورٹ کو پتہ ہوگا، دیگر میں نے یہ سوال آپ سے اس لیے کیا کہ جب 2017-18 میں نواز شریف صاحب کے خلاف اسی طرح کورٹ پروسیڈنگز ہوتی تھیں تو پہلے سے ہی پبلک کو پتہ تھا کہ یہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. میڈیا نے ایک ماحول بنایا ہوا تھا جی کہ میاں نواز شریف تو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، اور وہ ہو گئے. اب ایک ماحول بنا ہوا ہے، میڈیا میں تو بنا ہوا ہے کہ جی عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، لیکن کورٹ جو ہے انہوں نے ریلیف دے دیا ان کو. دیکھیے ابھی کورٹ نے ریلیف تو یہ صرف کہا ہے کہ پروسیڈنگ جو ہے جیل میں یا ان کیمرہ ہوگی یا اوپن ہوگی، یہ کہا ہے. باقی جس طرح میرے بھائی نے کہا کنفائنمنٹ اللیگل ہے، اس کے اوپر تو کوئی ججمنٹ نہیں آئی. یہ تو انہوں نے نہیں کہا کہ آپ ان کو چھوڑ. اور جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے لیے جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جج کی تعیناتی کو صحیح ڈکلیئر کیا، لیکن نوٹیفیکیشن سارے ڈکلیئر ہو گئے. میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کنفائنمنٹ جو ہے ان کی مختلف کیسز کے اندر جو ان کو جیل میں رکھا گیا ہے اس کے اوپر کوئی کامنٹ پاس نہیں کیا. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کنفائنمنٹ اللیگل ہے ان کی جیل میں، دیٹ از ناٹ ٹرو. وہ جوڈیشل پہ ہیں یا جس سلسلے کے اندر بھی جیل میں ہے اس سلسلے میں جیل میں ہے. ان کے اوپر صرف سائفر کا کیس تو نہیں، ان کے اوپر تو $190 ملین کی چوری کا بھی کیس ہے جو انہوں نے کروائی. ان کے اوپر تو 450 کنال زمین لینے کا بھی کیس ہے. تو ان کے تو کیسز بڑے زہریلے ہیں. تو وہ کیسز تو چلیں گے، فیصلہ بعد میں ہو فیصلہ پہلے ہو. آپ کسی کو $190 ملین یعنی $250 ملین کا گفٹ دے دیں اور اسی سے 450 کنال زمین لے لیں. اگر میں یہ کروں تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ ویسے وہ جس سے انہوں نے یہ بقول آپ کا گفٹ لیا ہے اس سے تو نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے بھی بہت سے لوگوں نے بہت سے بٹ اٹ ڈزنٹ میٹر. وہ جس نے گفٹ لے کے کوئی فائدہ پہنچایا اس کو سامنے آنا چاہیے نا جی. یہ تو ہمارے سامنے وہ جو انہوں نے سیلڈ کی ہوئی تھی آفیشیل سیکرٹ ڈکلیئر کر کے، میں اس کمیٹی میں تھا جس نے اس کو ڈی سیل کیا، تو وہ تو میں نے کاغذ پڑھے ہیں نا جس میں اجازت دی گئی میاں مرزا شہزاد اکبر صاحب کو کہ اکنامک کرائمز ایکٹ کے اندر جا کے وہاں پہ کانفیڈینشیلٹی کا اور ٹرائی پارٹیٹ اگریمنٹ سائن کر کے. کاہے کو بھائی؟ اچھا، جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے جی ندیم افضل چاند صاحب، وہ پنجاب ہے. پنجاب میں اس دفعہ جو میچ پڑے گا وہ نون لیگ اور تحریک انصاف کے درمیان پڑے گا یا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان پڑے گا یا پیپلز پارٹی نون لیگ اور پی ٹی آئی کے میچ کے درمیان ایک تماشا ہوگی؟ الیکشن ہونا ہے. یہ لاڈلا اور اس سسٹم سے جو آج تک 40 سالوں میں جنہوں نے اس سسٹم کو نچوڑا ہے ان کے خلاف الیکشن ہے پنجاب میں. اور جو کینڈیڈیٹ ان کے خلاف پیپل پارٹی کا اگر مقابلے میں ہوگا تو لوگ اس سے مقابلہ کریں گے. جہاں پی ٹی آئی کا ہوگا، لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے ہر صورت لاڈلے کو ہرانا ہے. تو یہ گراؤنڈ ریالٹی میں ایک طرح سے پنجاب میں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان ایک غیر اعلانیہ خاموش قسم کا الائنس ہو چکا ہے. نہیں، الائنس میری تو خواہش ہے الائنس ہو جائے، لیکن ہے کوئی نہیں. میں تو کہتا ہوں ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں پولیٹیکل فورسز میں بالکل الائنسز ہونے چاہیے، اور کیوں نہیں ہونے چاہیے، لیکن یہ بڑے مشکل چیز ہے اس وقت، آسان نہیں ہے الائنس. آپ آئی پی پی سے کیوں نہیں الائنس کر لیتے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو پولیٹیکل فورسز کے جب کوئی پولیٹیکل فورس بنے گی، جب اس کے درمیان ڈائلاگ ہوں گے تو اس پہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. یہ قبل از وقت آپ کا پھر آئی پی پی کے ساتھ بھی الائنس ہو سکتا ہے. دیکھیں میں پولیٹیکل فورس کی بات کر رہا ہوں. اب وہ آئی پی پی پولیٹیکل پارٹی نہیں، پہلے ثابت کریں نا پولیٹیکل پارٹی فورس، لوگ تسلیم کریں کہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے. کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ ابھی تو نون لیگ کی بی ٹیم ہے وہ. اچھا، نگران حکومت بھی نون لیگ کی بی ٹیم ہے. اور آپ نے جس طرح علی نواز کے بچے کا ذکر کیا نا، وہ ہمارا بچہ تھا، اغوا انہوں نے کر لیا. زرداری صاحب کا بچہ اغوا نون لیگ نے کر لیا، ہمارا بھی تو بچہ اغوا ہو گیا نا. اچھا، نگران چیف منسٹر تو بچے اغوا زرداری صاحب کے بچے ہیں. آپ نے آتے ہی جو بچے کا ذکر کیا، اغوا انہوں نے کر لیا.
تو جس نے اغوا بچے کیا، اگر یہ نافرمان بھی ہو مان جاتے رہے ہیں، ہیں تو کہ کس نے اگر یہ مان رہے ہیں یہ نون لیگ نے، بات، ڈاکٹر مصدق دیکھیں ملک کی پارٹی نے، دو چیزیں اچھا میری بات تو مجھے مکمل کرنے دیں، آپ نے سوال میرے اوپر کیا ہے، یہ دیکھو نا ان کا اصل ان کا رویہ ہی آمرانہ ہو گیا ہے، دیکھیں جب سے لاڈلے پاس ہوئے ہیں نا قسم سے ان کا رویہ آمرانہ جب ہو سے گیا، یہ تیز بولتے ہیں نا اس کا مطلب ہے آپ ایسا کو آمرانہ بات رویہ ٹھک گئی ہے، صرف انتظامیہ کے نشانے پہ جا کے لگی ہے، اب یہ بولنے نہیں دیں گے، بولی جائیں گے، بولی جائیں اصل میں گے۔ ان کو پتا ہے کہ اب آپ جی میں کیا کہنے والا ہوں، نہیں آپ جو مرضی کہہ لیں، میں اس کا جواب دوں گا، مجھے سن لیں جی، سن لیں۔ بتائیں۔ دیکھیں جی اگر بات یہ وہ کہہ رہے ہیں اگر کہ یہ بچہ ہے زرداری صاحب کا، یہ بھی انہوں نے کہا ہے، اور اس نے اٹھا لی ہے، تو پھر کس نے اٹھوایا ہے؟ اور کے پی کے اندر وہ کہہ رہے ہیں، آج انہوں نے باقاعدہ عدالت میں جا کے کہا کہ یہ دھڑا دھڑ جلسے کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ٹاؤن ہال میٹنگز جلسے نہیں ہیں، دھڑا دھڑ کر رہے، روز کر رہے ہیں، ان کو نہیں اجازت مل رہی، تو لاڈلا کون ہے؟ سوچیں نا آپ، ایک آپ کا بچہ جو آپ کے مطابق، میں نہیں یہ کہتا، آپ کے مطابق جو آپ کا بچہ ہے اس نے بچہ اٹھا لیا، آپ نے کہا یہ تو نون لیگ ہو گئی، دوسری طرف آپ روز جلسہ کر رہے ہیں، ہمارے جلسے تو نہیں ہو رہے، روز دھڑا دھڑ جلسہ کر رہے ہیں، ان کو اجازت نہیں مل رہی، تو لاڈلا کون ہے؟ اچھا کل وہ بچہ جو ہے وہ اسلام آباد آئے گا اور جس سے ملاقات کرے گا وہ میں آپ کو بتا دوں گا، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ چند صاحب، آج نواز شریف صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے، ذرائع بتاتے ہیں کافی اچھی ملاقات ہوئی ہے، ہونی چاہیے، اس پہ تو کوئی حرج نہیں ہے، پولیٹیکل ملاقاتوں پہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر ان کا الائنس ہو گیا اور لیکن ان کا آلریڈی الائنس ہے، اچھا پی ڈی ایم جو پرانی پی ڈی ایم ہے، پی ڈی ایم کی جماعتوں کا الائنس تو ہے، تو سندھ میں اگر مسلم لیگ نون اور جے یو آئی ایف کے ساتھ جی ڈی اے اور ایم کیو ایم بھی مل گئی، پیو پارٹی کے خلاف آلریڈی بھی بڑے بڑے ملے ہیں، ہم نے مقابلے کیے ہیں، کوئی یہ پہلا الیکشن ہے ہمارے لیے، ہم نے بڑے بڑے مقابلے کیے، اللہ فضل کرے گا پھر مقابلہ کریں گے۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ تھوڑا سا بتائیں گے آپ بیرسٹر گوہر صاحب کے جس طریقے سے آپ کے بہت سے جو سابقہ ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، کوئی آئی پی پی میں چلا گیا، کوئی پرویز خٹک کے ساتھ چلا گیا، کسی نے کہا میں سیاست ہی چھوڑنے کا اعلان کر رہا ہوں، تو اگر آپ ووٹر تو آپ کے پاس ہیں لیکن اگر آپ کو کینڈیڈیٹس نہ ملے تو پھر کدھر سے کینڈیڈیٹس لے کے آئیں گے آپ؟ نہیں میسا ہمارے پاس الحمدللہ کینڈیڈیٹ بہت ہے، بڑی پارٹی ہے اور بہت بڑا کیڈر ہے اس میں، اور سارے لوگوں کی ہم نے ورک آؤٹ بھی کیا ہوا ہے، ٹکٹ دینا بھی شروع ہوئے، پروسیس سے ہم گزر رہے ہیں، تو جو لوگ جا چکے ہیں بہت تھوڑے سے، اور ٹاپ پریورٹی جو ہے وہ لائرز ہیں، ان کو ٹکٹ دینی ہے۔ دس از ون آف دا آپشن بٹ ناٹ نیسیسریلی، پولیٹیکل لوگ بھی ہے لیکن ہماری پولیٹیکل پارٹی جو ہے ان کی کمیٹیز ہے وہ اس کا ہر اسپیکٹ کو دیکھ رہی ہے، تو ہمارے پاس ووٹر سپورٹر بہت زیادہ ہے، اور میاں صاحب اور فضل الرحمان صاحب یہ اگر مل بھی جاتے ہیں نا، جتنے مرضی ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ، اس مرتبہ یاد رکھنا مولانا صاحب کو بھی کوئی سیٹ نہیں ملنی کے پی کے کو، اور انشاءاللہ تعالیٰ لاہور میں بھی ان کو کوئی سیٹیں نہیں ملنی، اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے اور ہمارے ووٹر سپورٹر کو ووٹ ڈالنے سے روکا نہیں گیا۔ اچھا میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ درست کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں بھی نون لیگ کو کوئی سیٹ نہیں ملے گی؟ شاید ایک خواجہ سعد رفیق جیت جائے، شاید، باقی کوئی نہیں جیتے گا نون لیگ، جو میں لاہوریوں کو ملا ہوں۔ نہیں کیوں، کس طرح، کس بنیاد پر لوگوں نے بات کر رہے فیصلہ ہیں؟ کر لیا ان بابوں کو شکست دینے کا، بس اب آپ کو پتہ چلا دوبارہ حملہ کیا ہے، لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے، لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے ضیاء الحق کی باقیات کو شکست دینے کا، لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو اسلامی جمہوری اتحاد کی باقیات کو شکست دینے کا، لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے افتخار چودھری کی باقیات کو شکست دینے کا، لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے سیاست کو آگے نہ جانے دینے والوں کو شکست دینے کا، لوگوں نے فیصلہ کر لیا۔ ہاں جی، مجھے لگتا ہے آج زرداری صاحب نے انہیں نکال دینا ہے شام سے پہلے۔ اچھا ہاں اس میں شام سے پہلے نہیں، اگلا دن شروع ہونے سے پہلے بھائی اتنے حملے، بابے جیت نہیں سکتے، بابے الٹا دو، بابے، جو میری بات کا جواب نہیں دیں گے زرداری صاحب پہ جائیں گے۔ کیا ہو گیا؟ میں نے کو میاں صاحب کمال ہو گئی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے میاں صاحب کو لٹکا دینا ہے، میں نے کو کہا ہے، اب آپ ان کو بات نہیں میں نے کو کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے سے میاں صاحب کو خطرہ شہباز شریف سے، اور میرے پیارے، میں نے کو بات کی ہے، پیارے گل کر لیں، کہ مریم کو خطرہ ہے حمزہ شہباز سے، میں نے کو بات کی ہے، جب بھی یہ تیز بولتے ہیں نا اسے آپ کو میں نے کو کہا ہے ڈاکٹر صاحب کو لگ گئی ہے کہ مفتاح اسماعیل کو اسحاق صاحب سے خطرہ ہے، میں نے کو کہا ہے، یہ خیر حقان عباسی کو بیچارے کو خطرہ ہے ان سے، میں نے کو کہا ہے۔ وہ کیا ہے، لو آج اپنے دام میں سیاد آ گیا۔ باپو کے متعلق کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ میں بالکل پروگرام ختم ہونے والا ہے۔ میں کہوں گا لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے
کیا ضیاء الحق کے باقیات جو بابے ہیں یہ جائیں گے بابوں کے متعلق یہ جو مرضی لائٹیں بن جائیں ٹپے لگوا لیں میں لکھ کے دینے کے لیے تیار جو میں نے تھریڈ دیا آپ نے جو کہا یہ ریکارڈ ہو گیا. آپ نے کہا کہ لاہور سے یار لوگوں نے فیصلہ کیا ہے پاکستان کو تبدیل کرنے کا. کیا اس پاکستان کی قسمت ایسے ہی رہے گی؟ 70 سالوں میں جس طرح انہوں نے نچوڑا ہے خود یہ ترقی کر کے پاکستان بیٹھ گیا. کراچی اور سندھ کے لوگ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہاں 15 سال اگر ہماری کارکردگی غلط ہے لوگوں نے ووٹ نہیں دیں 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. پیپلز پارٹی نے وہاں ہاسپٹل جتنے بنائے, پیپلز پارٹی نے جو ترقی کی, جو مٹی کے بچے آپ دکھاتے تھے آج اسی مٹی میں روشنی آپ نہیں دکھا رہے نا. تو پیپلز پارٹی بلاول نے آج چیلنج کیا نا اپنی کارکردگی پہ. آپ ذرا ان کو بولنے دیں. ہم حاضر ہیں لیکن اسلامی جمہوری اتحاد نہ بنائیں بس. دیکھیں اس میں کیا شک ہے, پوری دنیا پورا ملک جو ہے وہ داد دیتا ہے سندھ کو, وہاں پہ جو ترقی ہوئی ہے اس میں کیا شک ہے. اور یہ جتنے شہر ہیں لاہور صاف پانی پی رہا ہے, چاہے وہ گجرانوالہ ہے یا لاہور کے رہنے والے ہیں, لاہور سے پوچھ لیں. یہ جب لگ جائے نا تو پھر اس کے بعد بات نہیں کرنے دیتے کسی کو. آپ دونوں کی جو آپس میں ایک بڑی زبردست قسم کا جو اختلاف رائے ہے اس کو گوہر خان نے یعنی کہ تحریک انصاف نے بہت انجوائے کیا ہے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا, دیکھیں ان کا سارا مقدمہ جو ہے نا وہ نواز شریف کے خلاف ہے. یہ جو لیول پلینگ فیلڈ بھی ختم ہوا ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف جیل میں ہو تو لیول پلینگ فیلڈ ہے, نواز شریف ملک بدر ہو تو لیول پلینگ فیلڈ ہے. نہیں مجھے بات کرنے سر میرا ٹائم ختم ہو گیا. یہ تو کوئی بات نہیں. آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا کہ اگر نواز شریف الیکشن میں آ گیا نا تو سوچ کے خلاف ہے, کسی شخص کے خلاف نہیں ہے. ایک منٹ ٹھہر جائے, وہ سوچ عمران خان میں ہوگی یعنی خواجہ سعد رفیق ہمارا بھائی ہے وہ جیت جائے گا, مریم نواز بھی ہار جائے گی, نواز شریف بھی ہار جائے گا. یہ بد دعا دین تے اتر آئے نے الیکشن تے. اصل بات سمجھ گئے کہ آپ نے بد دعا دی ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.